السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ سے ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو ملٹھی کے استعمالات، ملٹھی کے فوائد، ملٹھی کے نقصانات، ملٹھی کو کس بیماریوں میں استعمال نہیں کرنا، ملٹھی کو کن ادویات کے ساتھ نہیں دینا، اور ملٹھی کی کون سی فارمولیشن کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ادویات اور بیماریوں کے متعلقہ آگاہی مہم پہ مشتمل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو تعارف یہ ہے کہ ملٹھی جو ہے یہ بھی ایک طرح سے زیر زمین جو پودے کا حصہ ہے، اس کو ہم لے کر کاٹ کر اس کا ٹکڑے کر کے خشک کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مزاج تر گرم ہوتا ہے۔ اس کے بے تحاشا فوائد ہیں، گلے کی خراش کے لیے، سانس کے مسائل کے لیے، سوزش اتارنے کے لیے، خواتین کے حیض و نفاس سے مسائل درست کرنے کے لیے اس کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ اور یہ بہت سارے سیرپ کی حالت میں، سفوف کی حالت میں، ٹیبلٹس کی حالت میں یہ جو ہربل فارمولیشن ہے اس میں دستیاب ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کو ایک سادہ خواتین کے مسائل کے متعلق ایک نسخہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ملٹھی ہے ان کو کن کن صورتوں میں اس دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ تر گرم ہے، اور تری گرمی اتنی اس کی ہے کہ جو تحلیلی عضلات کے مریض ہیں ان میں اگر پیشاب کم بن رہا ہو، کوئی مریض ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا تو پیشاب بن ہی کم رہا ہے، مجھے پیشاب کی حاجت ہی کم ہوتی ہے، تو پھر وہ احتیاط کرے اس معاملے میں۔ کنجسٹیو ہارٹ فیلور ہے تو وہ اس کا احتیاط کرے۔ ہاتھ پاؤں پہ سوزش آ گئی، اسپیشلی پاؤں پہ سوزش آ گئی ہے تو اس میں احتیاط کریں۔ حمل ہے خواتین کو تو وہ ملٹھی والی چیزیں نہ لیں۔ اس لیے غور کرنا ہوگا، کوئی بھی ہربل پروڈکٹس ہے کسی بھی مسئلے کے لیے ہے تو اس کو دیکھ لیں کہ آپ کیا لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے لیبل پڑھنے کا، ہمیں لیبل پڑھنا چاہیے۔ کمپنیوں کو، حکیموں کو لیبل اس طرح سے کرنا چاہیے، مریضوں سے اس طرح سے ہسٹری لینی چاہیے، گائیڈ کرنا چاہیے۔ فارماسسٹ اگر یہ فارمولیشن دے رہا ہے، یہ فزیشین لکھ رہا ہے، طبیب لکھ رہا ہے، تو وہ یہ غور کرے کہ اس کے رزلٹ تو بہت اعلیٰ ہیں، کہیں جس مریض کو میں دے رہا ہوں وہ پریگننٹ تو نہیں۔ میں اس مثال لیتا ہوں کہ مارکیٹ میں شربت توت سیاہ پلس ملٹھی، مطلب ایسا شربت توت سیاہ کی فارمولیشنز ہیں جس میں ملٹھی بھی شامل کی گئی ہے، تو کیا ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے؟ اور اگر جیسے میں نے کہا تحلیلی عضلات کی وجہ سے، فلوئڈ ریٹینشن کی وجہ سے، اور یہ فلوئڈ ریٹینشن ملٹھی کرواتی ہے، اگر فلوئڈ ریٹینشن کی وجہ سے کسی کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے یا بڑھ رہا ہے تو ملٹھی آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھا سکتی ہے۔ اس صورت میں جا کے آپ تحلیلی عضلات کا شکار ہوں، کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کے ہوں، یا طب کی زبان میں کہتے ہیں کہ دل کا پھیل جانا، اگر دل پھیلا ہوا ہے، ان کے جو حصے ہیں وہ خون کو صحیح طرح سے پمپ نہیں کر پا رہے اور آپ ملٹھی دیں گے تو یہ الٹا مریض کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ حمل کی صورت میں نیچے کا بلڈ پریشر آپ کا بڑھتا ہو، ڈائسٹولک بی پی ریز ہوتا ہے، دل کا سائز پھیل گیا ہو، آپ کا پیشاب کم بنتا ہو، ان ساری صورتوں میں آپ نے دیکھ بھال کے ملٹھی کو استعمال کرنا ہے۔ اب کچھ ادویات ایسی ہیں جن کے ساتھ ملٹھی کو استعمال نہیں کرنا ہوتا، جیسے پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیورٹکس ہیں، سپیرنولیکٹون وغیرہ، ان کے ساتھ آپ نے ملٹھی کا استعمال نہیں کرنا۔ کارٹیکوسٹیرائڈز ہیں مختلف قسم کے ہمارے پاس، ان اسٹیرائڈ کے ساتھ بھی آپ نے ملٹھی کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ اسٹیرائڈ کے ساتھ استعمال کروائیں گے تو فلوئڈ ریٹینشن کی جو اسٹیرائڈ کی صلاحیت ہے یہ اس کو بڑھائیں گے، تو آپ نے ملٹھی کو کارٹیکوسٹیرائڈ کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنا، پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیورٹکس کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سوزش ہو جاتی ہے، ڈائسٹولک کے پرابلم ہے، یا تحلیلی عضلات ہے، آپ کو ڈپریشن کا شکار ہیں، یا آپ کو اٹھا نہیں جاتا، آپ کو نیند بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسی ڈپریشن کی صورتحال جس میں آپ پڑے ہی پڑے رہتے ہیں، اس صورت میں آپ یہ چیزیں لیں گے تو آپ کا ملٹھی بی پی لو بھی کرتی ہے کہ جب آپ گرمی کے شکار ہیں اور گرمی کی وجہ سے آپ کے تحلیلی عضلات ہو گئی ہے، اب ویکنس بہت زیادہ ہے، آپ صرف ملٹھی دیں گے، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سردیاں آئیں ان کو الرجی ہوئی تو انہوں نے بغیر کسی سے مشورہ کیے وہ ملٹھی کے ٹکڑے کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا سانس کا الرجی کا مسئلہ یا خشکی کا مسئلہ تو دور ہو جاتا ہے، لیکن ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اس کی ڈوز کیا ہے، کس صورت میں استعمال کرنا ہے نہیں پتہ ہوتا۔
ادروائز زیرہ سفید کے ساتھ اس کا قہوہ بنا لیے جائے، سونف کے ساتھ قہوہ بنا لیے جائے، تو بہت سارے مسائل میں یہ بہت بہتر بھی ہے۔ شربت کی صورت میں استعمال کی جائے، سفوف ایسے استعمال کی جاتے ہیں۔ اور جس نسخے کی میں بات کر رہا تھا کہ جو اکثیر کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر خواتین ہیں ان کے پیریڈز irregular ہیں، بار بار شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کو یہ پرابلم ہے کہ پیریڈز کافی دنوں بعد چلتے ہیں، کم چلتے ہیں، پیریڈ سٹارٹ نہیں ہو رہے، ان کے جو عضو خاص ہیں اس کے اندر کی سوزش ہے اور اس وجہ سے سارے پرابلم آ رہے ہیں، تو ملٹھی اور ریون خطائی یہ ہم وزن لے کے صفوف بنا کے چٹکی چٹکی آپ نے صبح دوپہر شام میں استعمال کرنی ہے، تو اس کے کمال رزلٹ ہیں۔ یہ آپ کے جو سائیکل سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں، اپنی ساری صورتحال دیکھ لیں، اور جن صورتوں میں اور جن ادویات کے ساتھ ملٹھی استعمال نہیں کرنا اس پہ غور کر لیں۔ جو اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اوپر ملٹھی کی تصویر ہے اس کو پڑھ لیں، لیبل پڑھ لیں، اپنی کنڈیشن دیکھ لیں، میری ویڈیوز کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ملٹھی کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کی کلاس کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، کس صورتوں میں دینی کس میں نہیں دینی، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ آپ ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔